خطے میں مستقل امن کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن کوششوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہران کا اہم ترین دورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے والہانہ استقبال کیا۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں سید عباس عراقچی نے کہا، اسلام آباد میں جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ پاکستان کی امن کوششوں کا معترف۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث۔ مذاکرات کا اگلا دور ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوچ کی پریس بریفنگ۔ کہا، امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست نہیں کی۔ سیز فائر کے لیے لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، مذاکرات کے لیے حالات سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے رہنما 34 برس بعد براہ راست بات چیت کریں گے۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے UN سیکریٹری جنرل کی ملاقات۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ترقی پذیر ممالک میں فوڈز اور توانائی سیکیورٹی پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت۔ انتونیو گوتریس نے خطے اور دنیا بھر کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ایران کی اسلام آباد کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق اس وقت ثالثی صرف پاکستان کر رہا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہی ہوں گے۔ اسلام آباد ڈائیلاگ میں نقصانات کے ازالے اور پابندیاں اٹھانے پر بات چیت ہوئی۔ ہم جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس بنیاد پر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران جنگ نہیں استحکام چاہتا ہے، ہمیں جھکانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام۔ کہا، ہمیشہ مذاکرات اور تعمیری تعاون پر زور دیا۔ عالمی نظام میں دوہرا معیار قابل مذمت قرار۔ امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ہم بھی خلیج فارس میں تجارتی سرگرمی نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج کی وارننگ۔ اسپیکر باقر قالیباف کا UAE کے نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات چیت۔ پاکستان کے سفارتی کردار کی معترف۔ بھارت میں ہر جگہ صف ماتم۔ امریکہ اور ایران کا اسلام آباد پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مودی کی اسرائیل نواز پالیسیاں زمین بوس۔ گودی میڈیا کا نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی کامیابی کا اعتراف۔ بھارتی ناکامی پر رونا دھونا اور واویلا۔ سیاسی رہنما ہو یا سابق فوجی افسران، سب نے BJP سرکار کو نشانے پر رکھ لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی UN سیکریٹری جنرل سے ملاقات۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ترقی پذیر ممالک میں فوڈز اور توانائی سیکیورٹی پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت۔ انتونیو گوتریس نے خطے اور دنیا بھر کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ کی MD IMF سے بھی ملاقات۔ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا، قرض پروگرام پر عمل درآمد نے پاکستان کو معاشی استحکام برقرار رکھنے میں مدد دی۔ مستحکم پالیسی اور اصلاحات کا تسلسل پائیدار ترقی، فلاح و بہبود کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی سینٹ میں اسرائیل کو اسلحہ و فوجی ساز و سامان کی فروخت روکنے کے لیے قرارداد۔ کثرت رائے سے مسترد ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز کی قرارداد کے حق میں 40 مخالفت میں 59 ووٹ پڑے۔ برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ قرارداد کی حمایت 11 ارکان سے بڑھ کر 40 ہو گئی۔ امریکی عوام انتہا پسند نیتن یاہو کی حمایت نہیں کرتے۔ جنگی مجرم کو بلینک چیک نہ دیا جائے۔ واشنگٹن میں مذاکرات کے باوجود اسرائیل کی صفاقیت جاری۔ لبنان کے علاقے قدموس میں بمباری سے رہائشی عمارت تباہ، 4 شہری شہید۔ حزب اللہ کا جوابی وار۔ اسرائیل پر 20 سے زائد راکٹس داغ دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا، امریکہ کو جنگ بندی میں لبنان کی شمولیت تسلیم کرنا ہوگی۔
بھارتی حمایت افغان طالبان رجیم کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام ہونے پر بزدلانہ حرکت، باجوڑ میں شہری آبادی پر گولہ باری، 2 بچے خاتون شہید، 3 زخمی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن مکمل تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کچھ روز سے خوارج کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مایوس ہو کر افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ باجوڑ کے مکینوں کی افغان طالبان کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت، پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ گرمی میں لوڈ شیڈنگ، شہری دورے عذاب سے دوچار، بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ لاہور، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کاروبار اور معاملاتی زندگی بری طرح متاثر۔ درآمدی تیل کی قلت صورتحال کی وجہ بنی، یکساں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول نہ ہونے کے باعث غیر اعلانیہ بندش ہو رہی ہے، حکام کا موقف۔ خیرپور میں جنگل کا قانون، جرگے کے حقوق پر ہجوم نے 22 سال کی شادی شدہ خاتون کو کاری قرار دے کر قاتل کر دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مقدمہ درج، 2 مرکزی ملزمان سمیت 20 افراد گرفتار۔ افسوسناک واقعہ ٹنڈو مستی کے چانٹیو گوٹ میں پیش آیا، مزید تحقیقات جاری۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی ایک اور واردات، دوست نے دوست کو اغوا کر کے تاوان وصول کر لیا۔ ایف بی ایریا میں ہونے والی واردات میں حساس ادارے کی جیکٹ کا بھی استعمال، پولیس نے واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، 2 کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، لانٹھی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ حماد 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ڈرائیور موقع سے فرار۔ قائد آباد میں کار کی ٹکر سے خاتون جاں بحق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یو این سیکرٹری جنرل سے ملاقات، مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ترقی پذیر ممالک میں فوڈز اور توانائی سیکیورٹی پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت۔ اینٹونیو گوتریس نے خطے اور دنیا بھر کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات، کرسٹالینا جارجیوا نے کہا قرض پروگرام پر عمل درآمد نے پاکستان کو معاشی استحکام برقرار رکھنے میں مدد دی، مستحکم پالیسی اور اصلاحات کا تسلسل پائیدار ترقی، فلاح و بہبود کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی ناقابل شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر چھٹی کامیابی حاصل کر لی۔ 155 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ بابر اعظم کے ناٹ آؤٹ 71 رنز، محمد باسط اور سفیان مقیم کے 3 شکار۔ سفیان مقیم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ایونٹ میں آج ڈبل ہیڈر ہوگا، پہلے میچ میں راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ ہوگا، دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور برازیل کے شہر ریو دی جنیرو میں 1 دہائی بعد رنگارنگ فیشن میلہ، جدید ملبوسات اور تخلیقیات کا شاندار مظاہرہ۔